دنیا کو بدل ڈالنے والی 5 میڈیسنز کیسے ایجاد ہوئیں؟ آج ہم بات کرتے ہیں ان میڈیسنز کے بارے میں جن کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ان میں سے ہر ایک کی دریافت کے پیچھے دلچسپ کہانیاں ہیں۔ کسی بھی میڈیسن کے دنیا کی تاریخ پر مرتب کردہ اثرات کا جائزہ پیش کرنا مشکل کام ہے، لیکن یہاں ہم 5 ایسی ادویات کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کے بارے میں آسانی سے دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ہماری زندگیوں کو بہت بڑے پیمانے پر تبدیل کیا، اور اکثر ایسے طریقوں سے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھے۔ یہ میڈیسنز اپنے ساتھ کچھ ناقابل یقین فوائد لائیں، لیکن بالعموم ان کے فوائد کے ساتھ ساتھ کئی طرح کی پیچیدگیاں بھی شامل ہیں جن کو ہمیں تنقیدی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ آج جو دوا ہمیں اپنے فوائد سے حیرت میں مبتلا کر رہی ہے، وہی کل کو پریشانیوں کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بے ہوشی کی میڈیسن کی۔ 18ویں صدی کے اینڈ میں ایک انگلش کیمسٹ جوزف پریسلی نے ایک گیس بنائی جسے اس نے نائٹرس آکسائڈ کا نام دیا۔ انگلش کیمسٹ کا خیال تھا کہ اسے سرجری میں درد سے نجات کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، اگرچہ اس کے بجائے بہت جلد یہ ایک تفریحی نشہ بن گئی۔ اس سلسلے میں اگلی بڑی پیش رفت 1834 میں ہوئی جب فرانسیسی کیمسٹ نے ایک نئی گیس کلوروفارم تیار کر لی۔ اسکاٹش ڈاکٹر جیمز ینگ سمپسن نے 1847 میں اسے ڈیلیوری کے عمل کو آسان بنانے کے لیے استعمال کیا۔ جلد ہی بے ہوشی کی دوا کو سرجری کے دوران زیادہ وسیع پیمانے پر استعمال کیا جانے لگا اور اس کے نتائج کافی حوصلہ افزا تھے۔ اینستھیزیا سے پہلے سرجری کا عمل انتہائی تکلیف دہ اور ناقابل برداشت تھا۔ تصور کیجیے ایک جیتے جاگتے شخص کے جسم کی تیز دھار آلات سے چیر پھاڑ کی جا رہی ہے اور پھر سوئی کی نوک سے ٹانکے لگائے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ مریض اکثر درد کی شدت سے مر جایا کرتے تھے۔ لیکن کوئی بھی دوا جو لوگوں کو بے ہوش کر سکتی ہے وہ نقصان کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ آج بھی بے ہوشی کے لیے استعمال ہونے والی میڈیسنز خطرے سے خالی تصور نہیں کی جاتی کیونکہ یہ اعصابی نظام کو ہمیشہ کے لیے خراب کر سکتی ہیں۔ اسی لیے اینستھیزیا بہت ماہر ڈاکٹر کی موجودگی میں دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، پینیسلین۔ 1928 میں اسکاٹ لینڈ کے ڈاکٹر الیگزینڈر فلیمنگ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ حادثاتی طور پر دریافت ہونے والی ادویات کے واقعات کی ایک بہترین مثال ہے۔ فلیمنگ اپنی لیبارٹری کی میز پر اسٹریپٹوکوکس بیکٹیریا کے کچھ سیمپلز کو چھوڑ کر چھٹی پر چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اس نے دیکھا ہوا میں موجود پینسیلیم نام کی ایک قسم کی فنگس نے اس بیکٹیریا کو بڑھنے سے روک دیا ہے۔ اس نے اس فنگس سے جو مادہ الگ کیا اسے پینسلین کا نام دے دیا گیا۔ آسٹریلوی پیتھولوجسٹ ہاورڈ فلوری اور ان کی ٹیم نے پینسلین کو مستحکم کیا اور پہلا انسانی تجربہ کیا۔ امریکہ کی مالی اعانت سے پینسلین کو بڑے پیمانے پر تیار کیا گیا اور دوسری جنگ عظیم کا رخ بدل دیا۔ اس کا استعمال ہزاروں فوجیوں کے علاج کے لیے کیا گیا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب جنگ عظیم اپنے عروج پر تھی، جنگ عظیم جاری تھی، زخمی لوگ اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مر رہے تھے، ان کے زخموں کا، ان کے انفیکشن کا کوئی علاج نہیں تھا۔ اس طرح یہ دوسری جنگ عظیم میں بہت بڑی ایجاد کے طور پر سامنے آئی۔ پینیسلین اور اس کی کلاس کی میڈیسنز ایک ہی حملے میں لاکھوں لوگوں کی ہلاکت کا باعث بننے والی بیماریوں کے خلاف انتہائی بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ تاہم ان کے وسیع پیمانے پر استعمال سے کچھ بیکٹیریا دیگر امراض کے علاج میں استعمال ہونے والی ادویات کو مؤثر نہیں ہونے دیتے۔ فلیمنگ کی انسانیت سے گہری محبت کا اس سے بڑھ کر اظہار کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے پینسلین کے پیٹنٹ رائٹس لینے سے انکار کر دیا۔ میڈیکل فیلڈ میں اکثر جب زیادہ تر انسانی اخلاقیات کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا یہ قول مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ میں نے پینسلین دریافت کی اور انسانیت کی بھلائی کے لیے مفت میں دے دی۔ نمبر 3، نائٹرو گلیسرین۔ نائٹرو گلیسرین کی ایجاد 1847 میں ہوئی تھی اور اس نے دنیا کے سب سے طاقتور دھماکہ خیز مواد کے طور پر بارود کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ تباہ کن مواد سینے میں درد کا باعث بننے والی دل کے امراض سے منسلک بیماری انجائنا کا علاج کرنے والی پہلی جدید دوا کے طور پر بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ اس بات کا علم یوں ہوا کہ دھماکہ خیز مواد کا براہ راست سامنا کرنے والے فیکٹری کے کارکنان کے سر میں درد اور چہرے پر جھریاں پڑنے لگیں۔ جب ریسرچرز نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نائٹرو گلیسرین ایک ویزو ڈائلیٹر ہے، یعنی یہ خون کی نالیوں کو پھیلا دیتی ہے یا کھلا کر دیتی ہے۔ لندن کے ڈاکٹر ولیم موریل نے اپنے اوپر نائٹرو گلیسرین کا تجربہ کیا اور اسے انجائنا کے پیشنٹس پر آزمایا جس سے انہیں تقریباً فوری آرام مل گیا۔ نائٹرو گلیسرین نے انجائنا میں مبتلا لاکھوں لوگوں کے لیے معمول کی زندگی گزارنا ممکن بنا دیا۔
اس نے بلڈ پریشر کو کم کرنے والی، دل کی دھڑکن کو معمول پر لانے والی اور خون میں کولیسٹرول کی مقدار گھٹانے والی ادویات سمیت کئی ایسی دیگر میڈیسنز کی بھی راہ ہموار کی۔ ان ادویات نے مغربی ممالک میں زندگی کو بڑھایا اور اوسط عمر میں اضافہ کیا، لیکن چونکہ لوگوں کی زندگیاں طویل ہو گئی ہیں، اس لیے اب کینسر اور دیگر غیر متعدی بیماریوں سے اموات کی شرح زیادہ ہو گئی ہے، کیونکہ بڑھتی عمر کے ساتھ بہت سے انسانی خلیے غیر فعال ہو کر زہریلے مادوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور بالآخر موذی امراض ہمیں موت کی طرف تیزی سے دھکیلنے لگتی ہیں۔ بہرحال ہم کہہ سکتے ہیں کہ نائٹروگلیسرین نے دنیا کو ایسے بدلا جیسے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ نمبر 4، کنٹراسیپٹیوز یعنی حمل روکنے والی ٹیبلٹس۔ 1920 کے اسٹارٹ میں آسٹریا کے ایک سائنٹسٹ نے ایک ریسرچ ڈائلاگ میں بتایا کہ کس طرح جانوروں میں ہارمونز کے اتار چڑھاؤ سے کنسیپشن یعنی حمل کو روکا جا سکتا ہے۔ انہیں اپنے ساتھیوں کی شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے فیمیل ریبٹ پر اپنے تجربات کیے۔ 1932 میں ان کی مبینہ خودکشی سے یہ باب وہیں بند ہو گیا۔ چند دہائیوں بعد امریکہ میں ایسے تجربات زیادہ مؤثر طریقے سے کیے گئے۔ شرح پیدائش کم کرنے کے زبردست حامی اور امریکہ سے تعلق رکھنے والے رائٹر مارگریٹ سینگر نے ریسرچر گریگری پنکس سے ایسی دوا تیار کرنے کے لیے کہا جو ہارمونل کنٹراسیپٹیو ہو۔ اپنی ریسرچ کے نتیجے میں پنکس کو معلوم ہوا کہ پروجسٹیرون یوٹرس میں سے ایگ کو ریلیز ہونے سے روکتا ہے، جسے اس نے ریسرچ ٹرائل کے لیے استعمال کیا۔ کلینکل ٹرائل سے گزرنے کے بعد نئی میڈیسن تیار کر لی گئی۔ نئی میڈیسن امریکہ کی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے منظوری کے بعد جی ڈی سیل اینڈ کمپنی کی طرف سے 1960 میں انویڈ کے نام سے مارکیٹ میں پیش کی گئی۔ حمل روکنے والی ادویات کے استعمال اور اس کے سنگین سائیڈ ایفیکٹس کے درمیان ربط کو ثابت کرنے میں 10 برس لگ گئے۔ 1970 میں امریکہ کی حکومتی سطح پر ہونے والی انکوائری کے بعد اس ٹیبلٹ کے ہارمونز کی سطح ڈرامائی طور پر کم کر دی گئی۔ اس گولی نے عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی آبادی کے خلاف انتہائی مؤثر کردار ادا کیا، جس کے بعد خاندان مختصر اور معاشی طور پر زیادہ مستحکم ہوئے، کیونکہ خواتین کے لیے ملازمتیں کرنا آسان ہو گیا اور ایک نئی افرادی قوت میسر آئی۔ نمبر 5، ڈایازیپام۔ اعصابی نظام کو پرسکون کرنے والی ادویات کی ایک قسم بینزوڈائزیپین پہلی مرتبہ 1955 میں تیار کی گئی تھی اور دواساز کمپنی ہاف مین لاروش نے اسے لیبریم کے طور پر مارکیٹ میں متعارف کروایا تھا۔ یہ اور اس قسم کی باقی ادویات بے چینی کے علاج کے طور پر فروخت نہیں کی گئی تھیں، بلکہ ان کا استعمال سائیکو تھراپی پہ مشغول رکھنے کے لیے کیا گیا تھا، یعنی سائیکو تھراپی حقیقی حل تصور کی گئی تھی اور یہ اسے تکمیل تک پہنچانے میں محض معاون تھی۔ 1959 میں ایک امریکن کیمسٹ اور ان کے ریسرچ گروپ نے لیبریم کو کیمیائی طور پر تبدیل کیا اور ایک اور زیادہ طاقتور دوا کے روپ میں بدل ڈالا۔ اس طرح ڈایازیپام وجود میں آئی، جس کی تشہیر 1963 سے ولیم کے برانڈ نام سے فروخت کی جانے لگی۔ اس طرح کی آسانی سے دستیاب ہونے والی اور کم قیمت ادویات نے گہرے اثرات مرتب کیے۔ ان ادویات نے ایک پورے نئے کلچر کی بنیاد رکھی۔ اب لوگ ادویات کے ذریعے تناؤ اور اضطراب پر قابو پانے لگے۔ ولیم نے اعصابی نظام کو پرسکون کر کے اضطراب اور تناؤ سے نجات دلانے والی جدید ادویات کا راستہ ہموار کیا۔ ان ادویات کی بھاری مقدار لینا زیادہ مشکل مگر ناممکن نہیں تھا اور ان کے ضمنی مضر اثرات کم تھے۔ اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان 5 ادویات نے زندگی یکسر بدل کے رکھ دی۔